نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب خیری نالج کے میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت اور سلامتی والی، پیار و محبت والی پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرما کر اللہ رب العزت زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ میرے عبقری نالج کے معزز سامعین و ناظرین، آج پہلی مرتبہ آپ سے بات کرنے کا اور عبقری نالج یوٹیوب چینل کے توسط سے اور اس کے وسیلے اور ذریعے سے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عبقری نالج کے میرے پیارے سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ میں نے دیکھا کہ مجھے جو سب سے زیادہ لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جادو، جنات، مرگی، آسیب، اثرات، ان حوالے سے ہوتے ہیں، یا رزق کے معاملات، کام، کاروبار، جاب اور ملازمت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ایک ایسی ویڈیو بنا دی جائے جو اس کام کا ایک رول ہو، ایک اصول ہو، ایک قاعدہ کلیہ ہو، تاکہ میں آئندہ جادو، جنات، آسیب، مرگی، اس طرح کا کوئی بھی میرا دوست، میری بہن، میرا بھائی جب لکھے گا تو میں اسے یہ ویڈیو پیش کروں گا کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بعد مجھ سے رابطہ کریں، پھر میں آپ کو اس کا جو بھی علاج اور معالجہ ہوگا وہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ کو 3 چیزوں کا ٹیسٹ ہے، اور بہت ہی بہترین ہمارے مشائخ، علماء، اولیاء کا یہ ایک آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ ان جیلی عملوں کے پاس، ان جیلی ٹھگوں کے پاس جائے بغیر اور اپنا مال اور وقت لوٹائے بغیر گھر میں بیٹھ کر آپ یہ ٹیسٹ بھی کریں، اور اس کا 100% یقینی رزلٹ ہے، اور اس کا علاج اور معالجہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، جن کا میرے ساتھ تعلق ہے، میرے وظائف پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا 100% علاج ہوتا ہے، اور وہ پھر لکھتے بھی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں شفا مل گئی، ہمارا علاج اور معالجہ ہو گیا۔ یہ 4 چیزوں کا سمجھو کہ ٹیسٹ ہے۔ پہلے نمبر پر جادو ہے، دوسرے نمبر پر جنات ہیں، تیسرے نمبر پر کوئی جسمانی بیماری ہے، یا نظر بد ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ نے اس طرح کا ایک صاف شفاف پانی کا گلاس لینا ہے۔ دیکھیں اس میں پانی ہے، اس پانی کے اوپر سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، پھر 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ سمیت، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے، پھر چوتھے نمبر پر چاروں کلو شریف، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، چاروں کلو 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر سورت بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کلو، ہر سورت، ہر چیز 10 مرتبہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 10 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے جیسے یہ عمل شروع کیا اور جو بھی چیز پڑھتے جائیں، اس پانی پہ دم کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اور دوران دم اس پانی کا کلر سیاہ مائل ہو گیا، کالا ہو گیا، سیاہ مائل یعنی کالا ہو گیا، سرخ ہو گیا، یعنی اس پانی نے اپنا رنگ چینج کر دیا دوران پڑھائی، یہ جو آپ پڑھیں گے، ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ کو روک دیں، اور اس پانی کو کسی پاک جگہ پر بہا دیں، پینا نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ دوران پڑھائی اس پانی کے کلر کا چینج ہونا اس بات کا 100% اور یقینی اندیشہ ہے کہ آپ پر جادو ہے اور کالا جادو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پڑھائی چھوڑ دیں اور پانی کو بھی گرا دیں۔ اب آپ نے ہر چیز پڑھی اور اس پر دم کرتے گئے، پہلے آپ نارمل پانی پی لیں، بسا اوقات بخار کی وجہ سے منہ کڑوا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نارمل پانی ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سنت کے مطابق
یہ پانی مریض کو آپ خود ہیں، گھر والے ہیں، سب گھر والوں کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے الگ الگ کریں۔ سب سے پہلے نا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جو ہے نا یہ پانی پینا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ اب 3 صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر پانی کا ذائقہ بالکل کڑوا ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی کڑوی دوائی آپ نے کھا لی، سمجھ لیں کہ جناتی اثرات ہیں، جنات ہیں، یا تو ساتھ ہیں یا ان کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے، شیطانی اثرات ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جب پانی پیا، پانی کا جو ذائقہ تھا، جو ٹیسٹ تھا نا، وہ بالکل ترش تھا، کھٹا، جیسے 2-3 لیموں نچوڑ دیے گئے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جو ہے نا جادو ہے، جادو آسیب کے، جادو کے اثرات ہیں۔ اور اگر تھوڑا کھٹا ہے، معمولی سے جیسے کھٹاس آتی ہے، تو سمجھ لیں کہ معمولی سے جادو ہے، اور جتنا زیادہ کھٹا ہوگا، ترش ہوگا نا، آپ سمجھ لیں کہ جادو اتنا ہی پرانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے پانی پیا اور پانی کا کوئی ذائقہ نہیں تھا، نارمل پانی تھا، جیسے عام پانی پیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جادو بھی نہیں ہے، جنات بھی نہیں ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، اس کا آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، یا ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، جو بھی آپ علاج کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سورہ تغابن بھی اچھی 41 دفعہ پڑھ کے وہ علاج کروائیں۔ چوتھی صورت، بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پانی پیتے وقت کسی بھی قسم کا کوئی ذائقہ انہیں محسوس نہیں ہوتا، پانی پی لینے کے بعد، پانی پی لینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نا ان کا گلا جو خلق جلنا شروع ہوتا ہے، ان کی طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے، یا اس کے بعد جو ہے نا کڑواہٹ یا ترش کھٹا پن یا بے چینی اس کے بعد ہوتی ہے، اس وقت نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو شدید قسم کی نظر بد ہے، ٹھیک ہے۔ نظر بد کے اثرات ہمیشہ اس پانی کے پینے کی تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں کنفرم اور یقینی علاج ہے، باقی یقین اور پورے وثوق کے ساتھ کریں۔ قرآن مجید کی آیات ہیں ساری۔ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے؟ بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے روم نے کہا کہ سر پہ درد ہوتا ہے، انہوں نے بسم اللہ ٹوپی کے اندر جو ہے نا ایک چمڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر لکھ کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، چونکہ بسم اللہ ایک اتنی عظیم آیت ہے، ٹھیک ہے۔ پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن دلوں کی شفا ہے، روح کی شفا ہے، جسم کی شفا ہے، ہدایت کا ذریعہ اور سامان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر پورے وثوق، اطمینان اور یقین کے ساتھ یہ ٹیسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ نہ اپنا پیسے ضائع کریں ان جیلی عملوں اور ٹھگوں کے پاس، نہ وقت ضائع کریں، یہ ٹیسٹ کریں۔ اس کے بعد آپ نے ذائقہ کیسے محسوس کیا، مجھے اپنی ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، پھر میں آپ کو اس کا علاج اور معالجہ بتا دوں گا۔ آپ نے علاج کیا کرنا ہے، سن بھی لیں، وہ بھی آسان ہے، وہ ویسے علاج کے مطابق ہوگا جیسے مجھے آپ بتائیں گے، لیکن 101 مرتبہ، ٹھیک ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، اور ڈیلی 11 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ کے جسم پہ بھی دم کرنی اور پانی پہ دم کر کے 21 دن یہ پانی پینا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل عبقری نالج کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔